ویلکم بیک ناظرین، اور اب ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ لگتا ہے کہ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا ہے، اس کی جو کارروائیاں ہیں اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہ آرڈرز جاری کر دیتے ہیں، لیٹر نکال دیتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب پرائیویٹ اسکولز میں پیرنٹس جا کر بات کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے تو انہیں اسکول کے اندر گھسنے نہیں دیا جاتا، بہت دیر تک وہ کھڑے رہتے ہیں، گیٹ بجاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دل چاہے اسکول انتظامیہ کا تو بلا کے بات کر لیتے ہیں۔ ایون کہ وہاں بہت سارے پیرنٹس کی یہ کمپلین ہے کہ انہیں سیٹ تک آفر نہیں کی جاتی کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں۔ وہ ایسے ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے جیسے وہ مجرم ہیں اور کسی کٹہرے میں آ گئے ہیں، اسکول انتظامیہ کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو ایک کمپلین آئی ہے وہ سینٹ گریگوری اسکول بلاک 4 گلشن اقبال کی آئی ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایک نئے نام کی ایک اور فیس انٹروڈیوس کرا دی ہے اور پیرنٹس کو واچرز تھما دیے ہیں کہ یہ فیس بھی آپ پے کریں۔ اور اس حوالے سے جب پیرنٹس نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسکول انتظامیہ نے ان سے بدتمیزی بھی کی اور انہیں کو خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ پھر یہ کمپلین جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن کے پاس پہنچی اور اس کے چیئرمین ندیم مرزا وہاں خود پہنچے، اسکول کے باہر کھڑے رہے، پیرنٹس وہاں کھڑے رہے، فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسکول کے باہر کھڑے ہو کر دروازہ بجاتے رہے، لیکن اسکول انتظامیہ نے انہیں اندر بلانے کی زحمت نہیں کی، ان سے بات چیت کرنے کی زحمت نہیں کی، ان کی جو کمپلین ہے وہ لینے کی زحمت نہیں کی، ان کا مسئلہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اور گارڈ جو ہیں باہر وہ پیرنٹس کو روکتے رہے کہ آپ ادھر سے ہٹ جائیں، آپ تصویر نہ بنائیں، آپ ویڈیو نہ بنائیں، اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں، یہ ساری چیزیں کرتے رہے۔ اسکول انتظامیہ جو ہے اس میں جب ہمیں اس خبر کا معلوم ہوا تو ہم نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ محترمہ کلثوم رضوی صاحبہ سینٹ گریگوری اسکول انتظامیہ کا جو پارٹ ہیں ان سے ہم نے بھی رابطہ کیا اور ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ سکا ہے۔ ابھی شو کے دوران بھی ہماری ٹیم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ان سے رابطہ ہوا تو ان کا موقف بھی ضرور شامل کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مرزا صاحب بتائیے کیا ہوا صبح آپ اسکول گئے تھے؟ کمپلین کیا تھی؟ ویسے کمپلینٹ یہ تھی کہ انہوں نے ایک نئی لیوی متعارف کرائی ہے، ٹیلکو کی اور پیٹرول کی لیوی تو ہم نے سنی تھی جو گورنمنٹ لگاتی ہے، جو گورنمنٹ لگاتی ہے۔ انہوں نے ایک لیوی کے نام پر 5,000 روپے فیس واچر میں اگست میں اسکول کھول لیے یا کھولنے کا جو ارادہ ہے ان کا، تو انہوں نے ایک لیوی لگائی کہ جس کا نام انہوں نے رکھا کہ فیسیلیٹیشن لیوی ہے یہ، تو ایکٹیویٹی اینڈ فیسیلیٹیشن لیوی، اس کے 5,000 روپے لگا دیے۔ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے 6 ستمبر 2022 کو ہمارے احتجاج کے نتیجے میں، نیگوسیشن کے نتیجے میں جو سرکولر نکلا تھا، اور 12 سرکولر نکالتی رہی ہے، کیونکہ ڈائریکٹریٹ کا کام صرف سرکولر نکالنا ہے، اس پر عمل کروانا نہیں ہے۔ غیر فعال ہے وہ، بتاؤ اس کی وہ کیوں غیر فعال ہے؟ ملک و قوم کی محبت میں ہے، پیرنٹس کی محبت میں ہے، یا مایا کی محبت میں، یہ نہیں پتہ، یا پتہ ہے جن کو تو وہ جانتے ہیں بہتر۔ تو وہ انہوں نے جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ کاپیاں جو ہے، رزلٹ نہیں آیا ابھی، کاپیوں کے پیسے ایڈوانس مانگ لیے کہ کاپیاں دے دیجیے۔ تو یہ تو پابندی نہیں ہے کہ آپ اسکول کوئی بھی پابند نہیں کرے گا۔ 6 ستمبر 2022 کا سرکولر پیرنٹس جا کر دیکھ لیجیے، اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن میں، اس میں صاف واضح طور پر لکھا ہے کاپیاں کتابیں نہیں بیچ سکتے۔ اچھا، کاپیاں کتابیں چھپ کر بیچ رہے تھے، اس اسکول کی ددہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ چھپ کر بھی نہیں بیچ رہے ہیں اور دکان کے تھرو بھی نہیں بیچ رہے ہیں، واؤچر میں لگا کے دے دیے کہ بھائی پہلے، اچھا کاپیاں بھی دے نہیں رہے ہیں پیسے لے کر، اچھا یعنی پہلے پیسے جمع ہو جائیں گے پھر کاپیوں کا آرڈر دیں گے۔ 8,000 روپے کاپیوں کے مانگ رہے، 5,000 اس کے مانگ رہے۔ دوسرا، فیس میں انکریز کر دیا۔ فیس کا جو لا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 5% ہے سندھ کا، تو 5% کے بجائے جو ہے فیس میں بھی اضافہ کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر سکتا ہے۔ اور اس پہ کہا کہ صاحب آپ یہ وہ واچرز میں نے آپ کو بھیجے ہیں، آپ دیکھیں۔ تو یہ سارا کچھ ہو۔ آج جب ہم صبح گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ صاحب پہلے تو بارش میں ہم لوگ کھڑے رہے تقریباً کوئی پون گھنٹہ اور دروازے بجاتے رہے پیرنٹس، لیکن انہوں نے کہا یہ آپ اپنے موبائل جمع کرائیے، آپ اپنے شناختی کارڈ جمع کرائیے، پھر آپ کو اندر آنے دیں گے، ورنہ ایسے نہیں آنے دیں گے۔ ان کا جی ہمارے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، آپ کیسے ہمیں اندر آنے سے؟ ویسے بچوں کا داخلہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں پوچھتے؟ نہیں، تو شناختی، اچھا موبائلز وغیرہ یہ وہ سب کچھ کرتے رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیرنٹس نے موبائل آپ کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، اپنے ساتھ ایک پیرنٹ کے ساتھ ایک بچہ تھا اس کو موبائل دے دیے، اور بار بار جو پیرنٹس ہیں، گارڈز جو ہیں وہ وہاں پر آ کر ہمیں روکتے رہے کہ آپ ویڈیوز نہیں بنائیں، یہ نہیں کہ ہم جو روڈ پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے تھے، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے ویڈیوز تو سب کے، ہم نے کہا جی پرائم منسٹر کا ویڈیو بنتا ہے اور لوگوں کے ویڈیو بنتے ہیں، آپ کے ویڈیو نہیں بولا جی ویڈیو نہیں بنانے دیں گے۔ گارڈ زبردستی کرنے پر آ گئے، بلکہ ہاتھا پائی پر آ گئے۔ اس کے بعد فائنلی ہوا یہ کہ انہوں نے ان پیرنٹس کو اندر بلا لیا
اور خاص طور پر کہا کہ شاید ندیم مرزا صاحب نے آیا, اسلم نام کا گارڈ تھا وہاں, میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا نام بتاؤ, بولا اسلم, جو زیادہ بدتمیزی کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا ہے, بولا آپ کے نام سے منع کیا ہے اسپیشلی کہ ندیم مرزا صاحب اندر نہیں آ سکتے. تو میں نے کہا بھائی میں بھی موبائل جمع کرا دیتا ہوں, میں بھی اندر چلا جاتا ہوں, میں ان کو پیرنٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور میں ایک رجسٹرڈ باڈی ہوں, رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہوں. آپ ہے نہیں, بولا آپ کو الاؤ نہیں ہے اندر جانا. اندر جب پیرنٹس گئے تو انہوں نے جتنے پیرنٹس تھے, 7-8 پیرنٹس تھے یا 10, ویڈیو میں دیکھا 10 پیرنٹس تھے, ان سب سے کہا کہ باقی لوگوں کو چھوڑیں, آپ اپنے واچر ریوائز کرا لیں. ان کو واچر ریوائز کرنے کا کہہ کر ان سے واچرس لے لیے, کیے نہیں ابھی تک. کہ اب اس کا مقصد ہے کہ جو باقی اسکول میں 500,000 بچہ پڑھ رہا ہے ان سب سے وہ پیرنٹس کا کیا قصور ہے؟ ہاں, وہ پیسے وصول کریں گے. جو 10 بندے گئے تھے احتجاج کرنے کے لیے, اس کا مقصد یہ کہ وہ سارے کے سارے اسکول کے لوگ اب بہت سارے احتجاج کریں اور جائیں اور جا کر کریں. تو میں ڈائریکٹریٹ سے اپیل ہی کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ اور چارہ نہیں ہے کہ بھائی یہ پیرنٹس بھی بیچارے غریب شریف, یہ کیا ہو رہا ہے یہ پیرنٹس کے ساتھ. اچھا, پچھلی دفعہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب پیرنٹس نے احتجاج کیا تھا, کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے, اسی اسکول نے. اچھا, اسی اسکول کا پہلے بھی مسئلہ؟ ہاں, اکثر رہتا ہے اس اسکول کا مسئلہ. جب پہلے کیا تھا تو انہوں نے جو احتجاج میں شریک تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کر جو ہے ان سب کو ٹی سی دے دیا تھا. اچھا, ہاں, تو ہم نے ان سے کہا کہ اس دفعہ ہم ٹی سی تو دینے نہیں دیں گے کسی بھی صورت میں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں آپ منع کر رہے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے, آپ کے CCTV جو ہمارا ویڈیو بنا رہے ہیں آپ ان کو بھی روکیں نا, CCTV بھی بن رہے ہیں نا, آپ ہمارا ویڈیو بنا سکتے ہیں, ہم آپ کا ویڈیو نہیں بنا سکتے. تو میں وزیر تعلیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب اسکولوں نے فیسیں بڑھا دی ہیں, سب اسکولوں میں. ابھی اورنگی ٹاؤن سے کمپلینٹ آئی کہ ارشی پبلک ارشی اسکول ہے, اس نے بھی 20% سے زائد پیسے بڑھا دیے ہیں, اور سارے اسکولوں نے فیسیں بڑھا دی ہیں. نام میں کیا لوں, سب کو پتہ ہے. اور اسکول کھول بھی لیے ہیں, اسکول کھول لیے ہیں وہ. اچھا, ان کا میں نے تو کہا تھا کہ 14 اگست کے بعد اسکول کھولیں گے. دیکھیں, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنس جو ہیں وہ گورنمنٹ کے فیصلوں کو نہ پہلے کبھی مانتی تھیں نہ اب مانتی ہیں. ہم نے پہلے سے انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ یہ اسکول, لیکن ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اسکول کھولے جائیں. ہم اس کے فیور میں تھے کہ اسکول, کیونکہ 180 دن آپ کا اسکول کھلتا ہے. تو ہمارا شروع سے مطالبہ تھا کہ گرمیوں سردیوں کی چھٹیاں ختم کی جائیں, سیٹرڈے کی چھٹی ختم کی جائے. ٹھیک ہے, آپ اتنے عیاشی کے, اور ہم پیسے سیٹرڈے کے بھی دیتے ہیں, سنڈے کے بھی دیتے ہیں, تو یہ آپ کریں. اور موسم کی شدت دیکھتے ہوئے جس دن موسم خراب ہے اس دن ہاف ڈے کر دیں یا چھٹی دے دیں. یہ جو چھٹیاں ہیں ریگولر چھٹیاں, وہ گورا جو ہے وہ جاتا تھا 15 دن اس کو جہاز میں لگتے تھے جانے میں, 15 دن آنے میں لگتے تھے, 1 مہینہ اور آرام کرتا, اس سے گرمی برداشت نہیں. ہم کالے انگریز ہیں بھائی, ہمارے لیے تھوڑی کوئی مسئلہ ہے. اب وہ بند اسکولوں کی جو فیس ہے وہ ہمیں دیتے ہوئے بڑا دل دکھتا ہے. اچھا, وین تو وہ تو وین والے بھی پیسے مانگتے ہیں کہ صاحب بھائی وہ اسکول والے تو چلو بجلی کا بل دے رہے ہیں, ٹیچرس کو تنخواہ دے رہے ہیں کہ تھوڑا بہت ان کا خرچہ, اور آپ کا تو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا, آپ تو شادی بیاہ پکنک پارٹی میں گاڑیاں چلا رہے ہو آرام سے, آپ کس چیز کے پیسے لے رہے ہو. تو سب نے فیسیں بڑھا دی ہیں. اسکول سارے تو نہیں لیکن میکزیمم اسکول کھل گئے ہیں, اور نام لیا گیا ہے 14 اگست کی تیاری کا. اب 14 اگست کی تیاری کیا ہے کہ صاحب جھنڈے, ڈنڈے, بیجز اور ڈریسز, 4-4 ہزار روپے کا اسکول والے ڈریس بیچ رہے ہیں. اگر آپ کو فنکشن کرا رہے ہیں 14 اگست کا تو ڈریس آپ خود پرووائڈ کریں نا بچوں کو. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بچہ جو ہے پاکستان کے جھنڈے کا ڈریس پہن کر جا رہا ہے تو برابر والا بچے کو بھی ہرس ہوتی ہے, اور وہ اپنے والدین سے ضد کرتا ہے کہ مجھے بھی ڈریس دلاؤ. والدین مشکل میں آ جاتے ہیں. ہاں, اب والدین کی صورتحال یہ ہے, آپ یقین کریں کہ ایک صاحب جو تھے وہ وارڈ بوائے ہیں ہاسپٹل میں, تو وہ بتا رہے ہیں ان کے 2 بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, 3. تو انہوں نے کہا کہ صاحب مجبوری ہے کہ میں قرض مانگ رہا ہوں تو مجھے قرض نہیں مل رہا, اور گھر میں جو ہے وہ 2 بچیاں ہیں, 3 بچیاں ہیں, اور 3 بچیوں نے رونا پیٹنا مچا ہوا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈریس چاہیے. سب ڈریس پہن کر آئیں گے, ہم ڈریس پہن کر نہیں جائیں گے. تو ہماری یہ جان کر نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہیں کہ بچہ ضد کرے گا تو یوم دفاع ہوا تو فوجی ڈریس چاہیے, 14 اگست ہوا تو پاکستان کے جھنڈے کا ڈریس چاہیے, اور دوسری چیزیں جو ہیں نا ڈیز مناتے ہیں, ڈیز مختلف, یلو ڈے, مینگو ہے تو مینگو لے کر جانا ہے, کھانے بنوا کر منگواتے ہیں. پکنک کا بھی ایشو یہ کہ اپنے فارم ہاؤس خریدے ہوئے ہیں. یہ کہ اب میں نیا انکشاف کر رہا ہوں. ہاں, اسکول والوں نے بجائے یہ کہ فارم ہاؤس بک کرائیں پیسے دیں, فارم ہاؤس خریدے ہوئے, اس فارم ہاؤس کے اوپر ہر مہینے 1.5 مہینے بعد پکنک پہ لے جاتے ہیں. پھر جہاں بھی لگائیں ان کا. ہاں, مقصد پڑھانے کے علاوہ سارے کام کر رہے ہیں.
पढ़ाने के ऊपर तवज्जो नहीं है, बच्चों को पास फेल के चक्कर में लगाया हुआ है। 94% से बच्चा पास होता है 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में बोर्ड मैनेज कर लेते हैं, 80,000 रुपये का सेंटर खरीद लेते हैं, फर्स्ट ईयर में आकर वो फेल हो जाता है। ये हो रहा है निज़ाम तालीम। तो फीसें बढ़ गई हैं, डायरेक्टरेट क्या कर रहा है, वज़ीर तालीम साहब क्या कर रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं, आप क्या कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि स्कूल, हम ये नहीं इस फेवर में नहीं कि स्कूल नहीं खोले जाएँ, लेकिन रेट जो है वो गवर्नमेंट की वो ज़ीरो है इस वक्त निजी स्कूलों के ऊपर। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखिए कि हमने इंडिकेट किया था कि साहब ये जो स्कूल खुलने वाले हैं 1 अगस्त को, तो ये हमने इंडिकेट किया कि और दरसी किताबें, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें नहीं आई। 4 दिन के बाद बजाय किताबें मैनेज करते, और हमने ये भी इंडिकेट किया था कि अंदर घोटाला चल रहा है, और हमने उस पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई है, उसकी रिपोर्ट भी हम देंगे कि 70 ग्राम की जगह 55 ग्राम के पेपर के ऊपर छापने की बात की जा रही थी। बाकर नकवी साहब जो साबिका निगरान CM थे, उन्होंने ये ठेका नहीं दिया था। अब जो अलीम कुरैशी साहब और हफीज़ साहब जो आए हैं सेक्रेटरी एंड चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के, वो ठेके दे दिए। फिर हमने एक लिस्ट भी पब्लिश की कि जिसमें बताया गया कि ये 70+ पब्लिशर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बुकें नहीं प्रोवाइड की। अच्छा, होता यह है कि आप जब फिगर देते हैं कि 44 लाख बच्चे को 44 लाख सेट देने हैं, CM को बताया इन्होंने मीटिंग में, और जब सेट आए तो 13 लाख कम थे। अब उसमें हमने फिर दोबारा इंडिकेट किया कि ये 13 लाख बच्चे वो हैं कि जिनके नाम पर 17-18 हज़ार रुपये पर बच्चा एक्सपेंसेस के नाम पर गवर्नमेंट जो है वो डाइजेस्ट कर जाती है। ये बच्चे हैं ही नहीं। ये जैसे आपने घोस्ट मुलाजमीन सुने हैं, ऐसे ये घोस्ट तालिब इल्म हैं जो इस वक्त है ही नहीं सिरे से मौजूद, क्योंकि उनको पता था कि 13 लाख बुक्स ज़ाया हो जाएंगी। और आप देखते भी रहे पिछले कई सालों से फुटेज चल रही होती थी कि वो बुक्स जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, बुक्स रद्दी में बेची जा रही हैं। तो इन्होंने कहा भाई इस दफ़ा रद्दी में बेचने की जहमत भी ना करो, और ये बुक छपवा ही नहीं। 13 लाख बुक्स जो हैं वो छपवा ही नहीं गई, ठेका 44 लाख का दिया गया। तो उस सिलसिले में हमने DG एंटी करप्शन से, चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम, CM इंस्पेक्शन टीम से और CM से कहा है कि साहब ये जो 517 अरब डकारने की जो मुहिम चल रही है उसको देखा जाए, और बच्चों के एजुकेशन के साथ बजाय ये कि आप स्ट्रेंथ बढ़ाएं अपनी, आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये आप देखिएगा, ये घोटाला जो है, जैसे हमने इंटरमीडिएट बोर्ड को आखिर तक नहीं छोड़ा था और अभी भी नहीं छोड़ा है, इसी तरीके से ये जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इनको हम किसी भी सूरत में इस दफ़ा, क्योंकि हम एक एक करके चीज़ों को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो है हमारा टारगेट जो है वो है करिकुलम बोर्ड जो है। अच्छा, इसमें एक और बात बताऊं, टाइम खत्म हो गया। हाँ, मैं आखिरी बात बताऊं कि सेंट में एक बुक भी उन्होंने, स्पेशल बुक जो है वो जो सिलेबस में शामिल नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस भी बच्चों को मजबूर कर रहे हैं कि आप वो ख़रीदें और पढ़ें। तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका लाइसेंस मनसूख होना चाहिए, और ताकि दूसरे स्कूल वाले इस किस्म की हरकत ना करें। बहुत शुक्रिया आपका नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ शरीक रहे हैं। और नाज़रीन, हमने कुलसूम रिजवी साहिबा जो मैनेजमेंट है सेंट ग्रेगोरी स्कूल की, जो हमें पता चला, उनका नंबर हमें मिला, हमने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, 12 कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ सका, और जिसकी वजह से उनका मौक़िफ़ हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सका। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।